بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے لگا ہوں اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم جب اپنے ملک کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، یعنی روشنی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہے۔ اور خاص کر جو ہمارے نوجوان ہیں وہ اس وقت سخت پریشان ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں۔ یعنی اگر وہ محنت کر رہے ہیں، تعلیم کے میدان میں محنت کر رہے ہیں، بڑے اچھے مارکس لے رہے ہیں، بڑی اچھی پوزیشن لے کر جو ہے وہ امتیازی حیثیت سے امتحان پاس کر رہے ہیں، لیکن آگے ان کو فیوچر نظر نہیں آتا۔ پھر اگر وہ سوچتے ہیں کہ جناب باہر نکل جائیں گے کسی اور ملک میں، تو وہ اس میں اتنا پیسہ انوالو ہے کہ بہت سارے لوگ تو وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر جو پاکستانی پاسپورٹ ہے اس پہ آپ ترکی کا ویزا اپلائی کرتے ہیں تو ترکی آپ کو نہیں دیتا ہے ویزا، وہ اکثر لوگوں کے ریفیوز ہو جاتے ہیں۔ پھر یورپ امریکہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو بہت زیادہ مشکل ہے۔ تو لوگ پریشان ہیں کہ کیا کریں۔ جن کے پاس کوئی پیسہ ہے بینک میں پڑا ہوا ہے وہ مسلسل ڈی ویلیو ہو رہا ہے، یعنی آج سے اگر 2 سال پہلے کسی کے پاس 1 لاکھ روپیہ پڑا تھا بینک میں تو وہ میرا خیال ہے اب شاید 35-40 ہزار روپے کے برابر رہ گیا ہے۔ تو پریشانی کا یہ جو عالم ہے اس سے نکلا کیسے جائے، مطلب ایک $1 ملین کویسچن ہے کہ ہم کیسے سدھریں گے، ہمارے حالات کیسے بہتر ہوں گے۔ لیکن اس سے ایک اور کویسچن جنم لیتا ہے، اور وہ اس سے بھی بڑا کویسچن ہے، بلکہ وہ $1 بلین کویسچن ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے کیسے، وہ کون سے عوامل تھے جو ہمیں یہاں لے آئے، وہ کون سے فیکٹرز تھے، اس میں کون انوالو تھا، کس کی ذمہ داری تھی۔ تو یہ بہت بڑا کویسچن ہے، اور اس کویسچن کا جواب جو ہے اس کویسچن سے زیادہ مشکل ہے۔ جب تک ہم لوگ جو ہے اپنی سیلف اسیسمنٹ نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنا جو کورس آف ایکشن ہے، ہم جو اپنی سمت ہے اس کو درست نہیں کر سکتے۔ یعنی ماضی کس لیے ہوتا ہے؟ ماضی اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ اس پہ آنسو بہائے جائیں اور اس پہ جو ہے وہ ماتم کیا جائے، بلکہ ماضی اس لیے ہوتا ہے کہ ماضی میں آپ اپنی غلطیوں کو ایویلیویٹ کریں اور ان کو درست کریں، تاکہ مستقبل میں وہ غلطیاں جو ہے نا دوبارہ آپ سے سرزد نہ ہوں، یا اس قسم کی غلطیاں جو ہیں آپ سے سرزد نہ ہوں۔ اب ہم ماضی میں جب جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ہم نے کہاں غلطیاں کی ہیں۔ ہم نے بتحاشا غلطیاں کی ہیں ایز اے قوم، یعنی پاکستان بنایا ہم لوگوں نے، ہمارے جو بھی لیڈران تھے۔ اب پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا؟ بننے کا مقصد یہ تھا کہ بھئی ایک ہم جو ہے اپنے یعنی اسلام کے نام پہ ہم نے بنایا نا کہ جناب ایک ایسا اپنا ملک ہوگا جہاں پہ ہم جو ہے نا اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ یعنی پریکٹس کر سکیں گے اور نظام قائم کر سکیں گے، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اسلامی قوانین نافذ کریں گے۔ تو یہ مقصد تھا۔ کیا ہم نے وہ کیا؟ کیا ہم نے اسلامی قوانین کا نفاذ کیا؟ کیا ہم نے جو ہے جو ہمارا جو سیاسی نظام تھا کیا اس کو ہم نے پنپنے دیا؟ کیا ہم نے ہیومن ڈیولپمنٹ پہ جو ہے وہ اپنے ملک کا جو ہے وہ پیسہ لگایا؟ جواب نفی میں ملتا ہے۔ تو اس میں جو ہے عوامل کیا تھے؟ عوامل یہ تھے کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان بننے کے بعد جو ہے نا ہمارے پاس ایک ہی لیڈر تھا جو ملک اور قوم سے سنسیئر تھا، محمد علی جناح۔ اس کے آس پاس جو لوگ تھے ان میں سے اکثر لوگ جو تھے وہ اس طرح سے مخلص نہیں تھے، بلکہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ پاکستان
کی جو ہے انہوں نے اس لیے کوشش کی تھی کہ یہاں پہ وہ اپنا راج قائم کریں، یعنی انہوں نے جو ہے وہ نظام کو جو ہے وہ اس پہ قابض ہونا تھا، اور وہی جاگیردار اور وہی طاقتور لوگ جو ہیں وہ بعد میں آپ نے دیکھا وہ قابض ہوئے، وہ جو ہے مختلف پارٹیاں انہوں نے بنائیں، قائد اعظم کے قریب ہوئے، پھر باقی لیڈروں کے قریب ہوئے، پھر جناب وہ لوگ اقتدار میں آئے، اسمبلی میں پہنچے، اور پھر جو ہے وہ اسمبلی میں جو کچھ انہوں نے کیا لا الہ الا اللہ کے نیچے، تو وہ آپ کے سب کے سامنے ہے۔ ہمارا جو بیسک مقصد ہے وہ ہے اختلاف، یعنی ہم لوگ اختلاف کرتے ہیں، کسی ایک قومی سوچ پر اکٹھے نہیں ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے لیڈر ہیں یا چاہے عوام ہیں۔ یعنی ابھی میں جو بات کر رہا ہوں ممکن ہے اس میں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ کہیں گے بکواس کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، مطلب ہے کیونکہ ہماری قومی سوچ ہے نہیں نا، ہم اپنے ذہن میں سے سوچتے ہیں، اور ہماری سوچ سبجیکٹیو ہوتی ہے، آبجیکٹیو نہیں ہوتی۔ جب تک ہم آبجیکٹیوٹی کی طرف نہیں آئیں گے، اجتماعی سوچ ڈیولپ نہیں کریں گے، تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اختلاف کوئی بری چیز نہیں ہے، اختلاف ہوتا ہے، اختلاف قوموں میں بھی ہوتا ہے، اختلاف مذاہب میں بھی ہوتا ہے، اور اختلاف جو ہے وہ انڈیویجولز میں بھی ہوتا ہے، اور اکثر اوقات جو ہے نا اختلاف میں سے کوئی پازیٹیو چیز نکلتی ہے، لیکن بعض اختلاف بڑے خطرناک ہوتے ہیں، خاص کر جو اجتماعی اختلافات ہوتے ہیں وہ جو ہے بعض اوقات ہماری جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں آئیڈیالوجیز کی مثال کے طور پہ بات کرتے ہیں، جو مذہب سے ریلیٹڈ آئیڈیالوجیز ہیں، اس میں مونوتھیزم ہے، یعنی ایک خدا کو ماننے والے ہیں، پولیتھیزم ہے، ملٹیپل خداؤں کو ماننے والے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ایتھیزم ہے، جو خدا کے کنسیپٹ پہ بلیو ہی نہیں کرتے ہیں۔ اب آپ اپنے معاشرے کو ذرا تھوڑا سا جو ہے اس تناظر میں دیکھیں، کیا ہم مونوتھیسٹ ہیں؟ مطلب ہے تھوڑا اپنے معاشرے کو دیکھیں، اور اگر ہیں تو کتنے پرسنٹ ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خدا کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو جو ہے وہ خدا کا درجہ نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں پولیتھیسٹ نہیں ہیں، پولیتھیسٹ جو ہیں وہ زیادہ خداؤں کو ماننے والے ہیں، ایتھیسٹ کسی خدا کو نہیں مانتے۔ تو ہم کیا ہیں؟ اس کے بعد ایک چوتھا جو نظریہ ہے وہ ہے اینیمزم کا، یعنی جو اینیمل سوچ ہے، جو یعنی انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، لیکن انہی انسانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو بالکل اینیمل انسٹنکٹس کو فالو کرتے ہیں، یعنی ان کو جو ہے کسی قانون، کسی قاعدے، کسی مذہب، کسی نظریے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو ان کے جی میں آتا ہے وہ وہی کچھ کرتے ہیں، اور یہی اینیمل انسٹنکٹ ہے۔ اینیمل بھی یہی کچھ کرتا ہے نا، کہ جو اس کے جی میں آتا ہے، جس کو چیڑ پھاڑ کے کھا لیا، جس پہ حملہ کیا، تو مطلب ہے بدقسمتی سے ہم میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس انسٹنکٹ کو جو ہے وہ اس کے فالوور ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا کیا حل ہے؟ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، منافقت کی جو ہے ہم آخری حدوں کو چھو رہے ہیں، سب لوگوں کو تو میں نہیں کہتا ہوں، لیکن اکثر لوگ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے بات کرتے ہیں، بات سے پھر جاتے ہیں، اپنی بات پہ قائم نہیں رہتے ہیں، اور زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں کسی کے سامنے، اور وہ بندہ ادھر سے ادھر ہوا اور اس کے خلاف پھر باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور منافقت کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، قرآن نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ منافقین جو ہوں گے وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی اتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو ناپسند کیا ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے نا وہ دوسرے نظاموں کو دیکھ لیں، جو ہمارے حکومتی نظام ہے، یہ جو ریاست کے نظام ہے، اس میں ہم کہاں پہ ہیں؟ یعنی دو بیسیکلی نظام ہے نا، ایک منارکی ہے، بادشاہت جس کو آپ کہتے ہیں، دوسرا جو ہے وہ ڈیموکریسی ہے۔ مطلب ہم کیا ہیں؟ کیا ہم بادشاہت کو فالو کر رہے ہیں یا ہم جو ہے ڈیموکریسی کو فالو کر رہے ہیں؟ یہاں پہ ایک اور منافقت ہم نے ایڈ کر دی، اسلامک ڈیموکریسی، کہ ڈیموکریسی میں ہم جو ہے نا اسلام جو ہے وہ ڈیموکریسی کو اسلام کے تحت لے کر آئے۔ کہاں ہے ہماری ڈیموکریسی میں اسلام؟ کہاں ہے؟
مطلب ہے جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں، کیا وہ اسلام ہے یا وہ ڈیموکریسی کیا ہے؟ مطلب کہیں بھی ہم میچ نہیں کرتے نا، مطلب ہمارا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارا کوئی مذہبی نظریہ ہے، نہ ہمارا کوئی جو ہے جمہوری نظریہ ہے، نہ ہمارا کوئی پولیٹیکل نظریہ ہے۔ مطلب ہے جن لوگوں کو کسی ایک پارٹی سے فائدہ ہے وہ اس پارٹی کے فالوورز ہیں، جن کو کسی اور پارٹی سے فائدہ ہے وہ اس کے فالوورز ہیں۔ ہاں، نوجوان جو ہے، آج کل کے جو نوجوان ہیں وہ اپنے ذہن سے سوچتے ہیں اور وہ جو ہے فائدہ نقصان کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ اپنا مستقبل دیکھتے ہیں کہ ہمیں کس طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، کس طرف ہمارا ملک آگے نکل سکتا ہے، کس طرح ہم لوگوں کا مستقبل بہتر ہو سکتا ہے۔ تو وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس نظریے کے قائل ہیں۔ اب مسائل بڑے گھمبیر ہیں اور آگے سے جو ہے نا وہ حل نظر نہیں آتا، اور وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات ہماری سوچ، ہمارے عوامل اور ہمارا اختلاف، ہماری منافقت، اور کسی حد تک ہم ظالم بھی ہیں۔ ہم ظالم کے ساتھ مل جاتے ہیں، مظلوم کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور مظلوم بھی ظالموں میں شامل ہے، کیونکہ مظلوم جو ہے وہ ظالم کے آگے جھک جاتا ہے، وہ ظالم کے لیے آگے کھڑا نہیں ہوتا، ظالم کا مقابلہ نہیں کرتا۔ تو اس لیے ایسی صورتحال میں تو کوئی حل نہیں نکلنا، بلکہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایسی قوموں پہ جو ہے وہ عذاب نازل کیے ہیں۔ دیکھیں نا، جتنی قوموں نے جو ہے وہ نبیوں کے حکم کی جو ہے وہ حکم عدولی کی ہے، اللہ کے حکم کی حکم عدولی کی ہے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ان کے اوپر جو ہے وہ عذاب نازل ہوئے ہیں۔ قرآن پاک بھرا ہوا ہے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط اور مختلف قوم صالح علیہ السلام۔ تو یہ جو ان کے اوپر عذاب نازل ہوئے ہیں، تو کیا آج کل جو ہمارے ملک میں ہو رہا ہے، کیا یہ ایک عذاب کی ایک قسم نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اجتماعی عذاب تو شاید اب یہی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، کہ پوری قوم نہیں تباہ ہوگی، لیکن جو مختلف حصوں میں جو ہے جو عذاب ہے وہ تو آ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی کیا حالات ہیں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کی کوئی عزت نہیں ہے۔ آپ ملک سے باہر نکلیں، ذرا پاکستانی پاسپورٹ پہ سفر کریں۔ آپ جب جہاز میں جا رہے ہوتے ہیں، ٹنل میں سے گزرتے ہیں، تو جناب پاکستانی پاسپورٹ والوں کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں، ان کی دوبارہ جناب چیکنگ ہوتی ہے، ان کا دیکھتے ہیں بھئی ویزا کہیں 2 نمبر تو نہیں ہے، مختلف طریقوں سے جو ہے ان کو پریشان کیا جاتا ہے۔ کیا اس میں آپ کا قصور ہے یا میرا قصور ہے؟ اس میں تو آپ کے ان حکمرانوں کا قصور ہے نا، جنہوں نے اس ملک کا جو ہے وہ نام ڈبویا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ آج فوڈ فار تھاٹ ہے کہ ہم لوگ جو ہیں کیوں اتنی دلدل میں دھنس گئے ہیں، اور ہم لوگ کیوں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اور اس کا قصوروار کون ہے؟ قصوروار ہم سارے ہیں، جو ہمارے لیڈران ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے ہیں، چاہے وہ سیاستدانوں سے ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی سے ہیں۔ انہوں نے نظام کو پنپنے نہیں دیا ہے، اس نظام کی جڑیں انہوں نے کھوکھلی کی ہیں، اور انہوں نے اس نظام کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا ہے، تو وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ پھر عوام بھی ذمہ دار ہے، کیونکہ عوام نے صحیح لوگوں کا انتخاب نہیں کیا ہے، میرٹ پہ لوگوں کو نہیں چنا ہے۔ اپنے لیڈران کو جو ہے انہوں نے یعنی بغیر سوچے سمجھے مختلف وجوہات کی بنا پر ان کا انتخاب کیا ہے، چاہے وہ یعنی لسانی بنیادوں پہ کیا ہو، چاہے وہ ریجنل علاقائی بنیادوں پہ کیا ہو، برادری ازم پہ کیا ہو، ٹھیک ہے نا، یا وہ اپنے ذاتی کسی فائدے کے لیے کیا ہو۔ لیکن اب تک کی جو تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ ہم لوگوں نے، جو عوام نے اپنا رول پلے نہیں کیا، اور آج تک ہم لڑ رہے ہیں دوسروں کے لیے، جو ہے وہ اپنے ایک دوسرے کا سر توڑ رہے ہیں۔ تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس بالکل وقت تو بہت کم ہے، لیکن وقت ہے کہ ہم جو ہے سدھر جائیں اور اپنی اصلاح کریں اور ایک اجتماعی سوچ کو ڈیولپ کریں اس ملک کے لیے، ورنہ پھر ہمارا انجام بھی بہت برا ہوگا۔ اب جو ہمارے درمیان اختلافات ہیں، جو سیاسی اختلافات ہیں، اس وقت جو نظام چل رہا ہے اس میں، تو اس کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے، لیکن حق تو نظر آ رہا ہے نا، حق تو نظر آ رہا ہے۔ حق کیا ہے؟
حق یہ ہے، یہ ہر بندے کو نظر آ رہا ہے، تھوڑا اپنے دماغ سے کام لیں، کہ پاکستان میں ایک حکومت چل رہی تھی، ٹھیک ہے نا، جیسی بھی تھی، خامیاں بھی ہوں گی، سب کچھ تھا، ٹھیک ہے، لیکن ایک حکومت چل رہی تھی۔ اچھا، اس حکومت کے خلاف ایک سازش ہوئی، اس سازش میں جو ہے وہ ہمارے اپنے لوگ شامل تھے، چاہے وہ سیاستدانوں میں سے تھے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، اور جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں، جو غیر ملکی قوتیں ہوتی ہیں، وہ تو ہمیشہ جو ہے وہ سازش اپنے مفاد کے لیے کراتی ہیں، لیکن ان کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اپنے لوگوں کو تو ہم کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، وہ سازش ہوئی اور لوگوں کو توڑا گیا، پی ٹی آئی سے لوگوں کو توڑا گیا، جو ان کے ساتھ مخلوط پارٹیاں تھیں ان کو توڑا گیا، اور پھر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا گیا۔ قاسم سوری نے اس کو ریجیکٹ کیا، اور بڑے ویلڈ پوائنٹ تھا کہ جناب غیر ملکی مداخلت ہوئی ہے اور پہلے اس پہ تحقیق ہونی چاہیے، لیکن ہماری عدالتیں جو ہیں انہوں نے بدقسمتی سے ایک ایسا رول پلے کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، کہ جناب وہ بیچ میں آ گئیں اور انہوں نے جو ہے نا قاسم سوری کی جو رولنگ تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا، وہ پیچھے ڈنڈا تھا ان کے، سب کو پتہ ہے پیچھے ڈنڈا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں سے ہمارا ڈکلائن، بلکہ ریپڈ ڈکلائن شروع ہوا، اور اس کے بعد ہم جس طرح سے نیچے گئے ہیں وہ ابھی تک سنبھل نہیں پا رہے ہیں، اور میرا خیال ہے سنبھلیں گے بھی نہیں۔ اور جس شخص کے خلاف سازش ہوئی ہے اس شخص کو ہم نے جو ہے وہ اندر کر دیا ہے، پر اس کا کیا قصور ہے؟ اس کے تو خلاف سازش ہوئی ہے، وہ تو مظلوموں میں آتا ہے، وہ ظالموں میں تو نہیں آتا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ہے نا آپ نے اتنے کیسز بنا دیے ہیں، اس پہ کوئی کیس ثابت ہی نہیں ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو آپ جو کیس آپ لوگوں نے بنایا ہے کہ جناب اس نے جو ہے وہ کوئی غداری کا کیس ہے، ٹھیک ہے نا جی، سائفر کا کیس ہے، یہ تو بیسیکلی اس کے حق میں جاتا ہے کہ ایک جو ہے نا حکومت کے خلاف سازش ہوئی، اس حکومت کے خلاف جس کو لوگوں نے، عوام نے منتخب کیا، اور اس حکومت نے جو ہے عوام کو بتا دیا کہ بھئی جو ہے یہ اس طرح سے سازش ہوئی ہے، اپنی عوام کو بتایا، کوئی ملک کی راز نہیں لیک کیا، کسی اور کو نہیں بیچا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کریں گے کہ جو ہے وہ کون حق پہ ہے، کون جو ہے غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، یعنی تم سب نے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جس بات پہ تم اختلاف کرتے ہو، یعنی اللہ فیصلہ کرے گا کہ جس بات پہ تم اختلاف کرتے ہو کہ کون حق پہ ہے اور کون ظلم کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور ظالموں کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں ہی فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہمیں جو ہے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ کہیں ہم اس وجہ سے تو نہیں ہدایت پا رہے ہیں کہ ہم شاید ظلم کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں، اپنے ارد گرد کے لوگوں پر بھی ظلم کرتے ہیں، اپنی قوم پہ بھی ظلم کرتے ہیں۔ تو اس پہ ضرور غور کیجیے گا اور کوشش کیجیے گا کہ جتنی اصلاح ہو سکتی ہے اجتماعی سوچ کو ڈیولپ کریں، اور جو ہے حق کے ساتھ کھڑے ہوں، حق کے ساتھ کھڑے ہوں، باطل کے خلاف کھڑے ہوں، چاہے وہ آپ زبان سے جو ہے نا اس کا اقرار کریں، یا جو ہے آپ عملی طور پہ میدان میں آئیں، یا جو ہے آپ جو ہے کم از کم دل میں ہی اس کو برا سمجھیں، بہرحال حق کو سپورٹ کریں، اور جو ظلم ہے اس کو جو ہے وہ ہمیشہ سے جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ تو جناب بہت بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔